سیدنا و مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المقاتل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی راہ میں جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے جن سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ لوگ جنت کے دروازوں پر چڑھ کر دوڑیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، اور یہ لوگ اپنی قبور میں زندہ تھے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع اتنا نازک، حساس، اہمیت کا حامل اور دین کی ساری عمارت اور بنیاد اس پہ استوار ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ خدا نخواستہ اگر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ فرق آ جائے اور اس کی یہ امت حفاظت نہ کر سکے تو اس امت کے باقی رہنے کا جواز نہیں۔ یہ امت باقی تب تک ہے جب تک یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتی رہے گی۔ 14.25 صدیاں گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اپنی جان، مال، عزت اور اپنے خون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ میں اکثر، میرے ناظرین اس بات سے واقف ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ امت 14.25 صدیوں میں عمل میں کمزور بھی اگرچہ رہی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں، جس طرح حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس طرح جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے رسول اللہ کی ناموس پہ اپنی جان کو قربان کیا، جس طرح محمد بن مسلمہ نے جس جذبے کے ساتھ کعب بن اشرف کو جہنم رسید کیا تھا، جس طرح عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کیا تھا، جس طرح ام مکتوم نے اپنی لونڈی کو جہنم رسید کیا تھا، جس طرح سیدنا عمر نے اپنے ماموں عاص کو جو رسول اللہ کے دشمنوں میں تھا جہنم رسید کیا تھا، اسی طرح آج کے دور میں بھی جو امت مسلمہ کے فرزند تھے، بر صغیر کی جو تاریخ ہے وہ گواہ ہے کہ کس طرح غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو جہنم رسید کیا تھا، کس طرح جناب غازی عبدالقیوم نے نتھو رام کو جہنم رسید کیا تھا، کس طرح غازی مرید حسین نے ڈاکٹر رام گوپال کو جہنم رسید کیا تھا، غازی خدا بخشو، غازی محمد صدیق شہید نقشبندی قصوری، غازی احمد دین، غازی محمد عبداللہ انصاری وغیرہ وغیرہ، اتنے نام ہیں، شہداء کی ایک فہرست ہے کہ جب کبھی کسی گستاخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے کی کوشش کی ہے، حضور کی شان پاک میں گستاخی کی ہے، اسی وقت غیرت مند امت مسلمہ کے جو بیٹے تھے وہ میدان میں آ گئے۔ اس لیے ظفر علی خان نے کہا تھا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا۔ اور حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اقبال کہہ گئے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اور آپ کی ناموس کے لیے اس امت نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ کہتے ہیں جی ہم قائد اعظم کی فکر اور اقبال کی فکر کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قائد اعظم نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ لڑا تھا لاہور آ کر ہائی کورٹ میں، اور غازی علم الدین شہید کو جب ان کی لحد میں اتارا گیا،
علامہ اقبال اتارنے والوں میں شامل تھے، پہلے اس قبر میں لیٹے تھے برکت کے لیے، اور وہ تاریخی فقرہ ان کا پنجابی زبان میں ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا اسی گلاں کردے رہ گئے۔ ناظرین کرام، یہ امت اور خاص طور پہ یہ مملکت خدا داد پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب تک اس مملکت خدا داد میں اس سرزمین پاک پہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ ناموس رسالت کی حفاظت پاکستان کی حفاظت کے ساتھ مشروط ہے، اور اس جو اہل نظر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 1929 میں جب غازی علم الدین شہید نے قربانی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، اس کو جہنم رسید کیا تھا راجپال کو، اور اسی طرح 1935 میں جب نتھو رام کو غازی عبد القیوم نے عدالت کے اندر جا کے جہنم رسید کیا تھا، تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی، تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کی، ہم آپ کو ایک زمین کا ایسا جنت نظیر ٹکڑا عطا فرمائیں گے جو تا قیامت جہاں پہ درود و سلام کے نغمے گونجیں گے۔ یہ پاکستان ان شہداء کی قربانیوں کا تصدق ہے۔ اور ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں وہ واقعہ میں بیان کر دوں۔ غازی عبد القیوم شہید جنہوں نے کراچی میں عدالت کے اندر اس گستاخ رسول نتھو رام کو جہنم رسید کیا، ان کی پھانسی جب ہوئی تو وہاں کے جو معززین تھے کراچی کے، وہ علامہ اقبال کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، وائسرا سے سفارش کریں کہ اس کی جو سزائے موت ہے اس کو عمر قید میں بدل دیں۔ تو علامہ نے پوچھا کیا غازی عبد القیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ تو ہم اس سے ملے تھے، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ شہادت خود خریدی ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ جو شخص اگر مر گیا تو شہید کی موت، اگر زندہ رہا تو غازی، اس کے لیے میں جا کے انگریز سے بھیک مانگوں۔ لہٰذا علامہ نے اپنی وہ مشہور نظم جو تھی جس کا عنوان ہے کلیات اقبال میں لاہور اور کراچی، علامہ نے کہا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر، تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، اور آہ اے مرد مسلمہ تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ یہ تھا علامہ اقبال کا جو محبت اور عشق رسول تھا۔ ناظرین کرام، اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ جو ابلیس کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمزور ہو جائے، یہ جو اس امت کی نسبت عشقی ہے اس کو کمزور کرنا ہے۔ اسی لیے ولیم میور جیسے خبیث لوگ جو تھے، ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اس نسبت عشقی کو کمزور کیا جائے۔ اسی لیے بر صغیر میں جھوٹے مدعیان نبوت سے نبوت کے دعوے کروائے گئے کہ کسی طرح عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہو جائے اس امت میں، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود نہ یہ عشق کی نسبت کم ہوئی، نہ یہ قیامت تک کم ہوگی۔ آج ناظرین کرام، ہمارا موضوع ہے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہم نے یہ بزم جو ہے آج سجائی ہے۔ اور ایک بات کہہ کے میں اپنے اسکالرز کی طرف جاتا ہوں کہ اس امت کے اندر یہ عاجز ہمیشہ کہتا ہے، ایک بات یاد رکھ لیں، امت مسلمہ کے اندر پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ رہے گا تو امت زندہ رہے گی امام مالک کے بقول، اور اگر یہ جذبہ نہ رہا، نہ یہ امت اپنا دفاع کر سکے گی، نہ یہ قائم رہ سکے گی۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میرے ساتھ شریک گفتگو میرے اسکالر جناب علامہ شہزاد احمدی، ادیب ہیں، شاعر ہیں، عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر امیر تنولی بھی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور ماہر اقبالیات ڈاکٹر صاحب ہیں۔ دونوں نے بڑی کتابیں لکھی، اسکالر نے آپ جانتے ہیں، اور نوجوان نعت خوان اپنی طرز کا خوبصورت آواز بہت محمد صغیر نقشبندی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، اور آج یہ ایسی نعت سنائے گا جس کا ایک شعر جو ہے اس پہ ہزاروں نعتیں اور ہزاروں کلام قربان۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ناظرین کرام، علامہ شہزاد احمد مجدی، علامہ صاحب قرآن حکیم سے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ قرآن حکیم نے ہمیں ارشاد ہے کہ کس طرح ناموس رسالت کی حفاظت کرنی۔ بے شک پورا قرآن کا موضوع یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر اس ایک آیت کو غازی صاحب ہم سمجھ لیں نا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا،
تو پورے قرآن کا مقصد نزول سمجھ آ جائے گا، پورے دین کی روح سمجھ آ جائے گی ٹھیک کہ جس شخص نے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، ستایا، تنگ کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت کا ایک ترجمہ، جو کہ اس لفظ کا اکثر ترجمہ ہوتا نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے ہمیشہ، ٹھیک یہ قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، ٹھیک، اور اس کا ایک معنی جس پہ تمام امت کا اجماع ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ واہ وہ شخص کوالیفائی نہیں کرتا اللہ کی رحمت کے لیے، واہ، دنیا میں بھی نہیں کرتا اور آخرت میں بھی نہیں کرے گا۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس ٹکڑے سے ائمہ تفسیر نے لکھا کہ دردناک عذاب ہے، اذیتناک عذاب ہے اس شخص کے لیے اگر وہ کلمہ گو ہے تو ایمان پہ مرے گا نہیں، کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے لیے وہ عذاب ہے، لیکن ہر غیر مسلم کے لیے بھی عذاب مہین نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی کوشش کی، ایذا دی، ایک سوال اذیت دی، علامہ وہ صاحب، زد سوال آج کل لوگ بڑے ماڈرن کہتے ہیں کہ جی اللہ کو کیسے اذیت دی جا سکتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اذیت دی جا سکتی ہے، یہ بھی ذرا آج کلیئر کر دیں۔ سورہ حجرات پڑھے نا، ابھی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، صرف کیا ہوا تھا، عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن ایک اوجڑی پڑی ہوئی تھی رستے میں، کسی نے جانور ذبح کر دیا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ سے آگے بڑھ گئے، ہائے 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 ہائے، اللہ تو قربانی نہیں کرتا۔ اب ان لوگوں سے پوچھئے، اے خدا کے بندو جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، اللہ رب العزت پورے قرآن پاک میں آپ کو جہاں بھی ملتا ہے اپنے حبیب کے ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ کے حبیب سے آگے بڑھ گئے، ان کو تم نے بائی پاس کرنے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتا ہے مجھے بائی پاس کرنے۔ واہ واہ، اگر میرے محبوب کی اطاعت چھوڑی، میری اطاعت چھوڑی، اگر میرے محبوب کو ستایا اور اذیت دی تو مجھے اذیت دی۔ بظاہر فزیکلی کوئی اذیت نہیں دے سکتا، لیکن فرمایا جب میرے پیارے کا دل دکھتا ہے نا تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تم نے ڈائریکٹ میرا دل دکھا دیا اور مجھے اذیت دے دی ہے، اور پھر اس کا جو ری ایکشن ہے اور جو اس کا رد عمل ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ پھر اس شکل میں آ جاتا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں رب العالمین، رب کائنات اپنے تمام بندوں اور تمام مخلوقات کے لیے رحمان ہے، وہ رحم کرتے ہوئے فرق و تمیز و امتیاز نہیں کرتا واہ واہ، کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں چونکہ رحمان ہوں میرا کام رحم کرنا ہے۔ اب تم نے خود اپنے آپ کو اس دائرہ رحمت سے نکال باہر کیا، واہ واہ واہ، یہی میرا آرگومنٹ اب تھا، تو اس کی زد میں آ جائے۔ فیڈرل شیعت کورٹ کے فل بینچ کے یہ سامنے اصل میرا یہ اصول ہے، آرگومنٹ تھا۔ اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے، تو سمجھ آ جائے گا، واہ واہ واہ، کیونکہ ہر انسان جی رحمت کا محتاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا آئینی اور قانونی پہلو ذرا بتا دیں۔ جی بھائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ وسلم کے ناموس کی حفاظت قرآن مجید کے حوالے سے، اور جو ہمارے بنیادی مصادر شرعی ہیں، علامہ صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی، جو اس کو اگر آئینی طور پہ دیکھیں اور قانونی طور پہ دیکھیں بھائی صاحب قبلہ، تو آئین اور قانون کیا ہے، کس لیے آئین اور قانون ہوتا ہے، یعنی ایک سوچنے کی بات ہے، کیوں قانون بنایا جاتا ہے، کیوں آئین بنایا جاتا ہے؟ تاکہ ایک آئین اس لیے ہوتا ہے کہ ایک نظام ڈسپلن کے اندر قائم رہے، ٹھیک ہے، قانون اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی حق پہ زد نہ ڈالے، ٹھیک، ہر ایک کا حق محفوظ رہے۔ آپ ماشاءاللہ خود قانون کی دنیا کی ایک اتھارٹی ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک مسلم سوسائٹی کے اندر نظام کیا ہے اور حقوق کیا ہیں؟ جب آپ مسلم سوسائٹی میں نظام کو دیکھتے ہیں تو نظام وہی ہے جو مسلم سوسائٹی کی آئیڈینٹی اور مسلم سوسائٹی کی ایگزسٹنس کی سب سے بنیادی اینٹ ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام ہدایت کے ساتھ وابستگی اور اس پہ کاربند رہنا، یعنی اس کا مرکز اور نیوکلیس کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوئی۔ ٹھیک، جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اسلامی سوسائٹی کے اندر غائی صاحب، اسلامی نظام قانون کے اندر سارے حقوق تب بنتے ہیں جب انہیں ذات رسالت مآب حق ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نہیں ڈکلیئر کیا وہ حق نہیں ہے۔ ٹھیک، سوال یہ ہے کہ آپ اپنے میرے عام افراد معاشرہ کے حقوق کے تحفظ کی تو بات کریں، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کی بڑی بات ہے۔ جنہوں نے ان کو حق قرار دیا واہ واہ، ان کو اگنور کر دیں،
جنہوں نے یہ سارے حقوق دنیا کو متعارف کرائے، بھائی صاحب جنہوں نے حقوق انسانی تکریم، جنہوں نے حقوق کو حق ہونے کا وجود بخشا، واہ، ان کی زبان مبارک سے یہ لیجسلیشن نہ ہوتی. آپ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، یعنی آپ شریعت کا قانون دینے والے بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے شریعت کے قانون کی توضیح و تشریح فرمانے والے بھی ہیں. ٹھیک، آپ نے دونوں انداز سے رائٹس کو ڈیفائن کر کے آپ کو بتا دیا. ٹھیک، آپ اس اتھارٹی کو تو اگنور کر دیں. تصور کریں آپ کھڑے کہاں ہیں، آپ نے تو اپنی بنیاد ہی منہدم کر دی. ٹھیک، ایک منہدم شدہ بنیاد پر موجود نظام قانون کیا ڈیلیور کر سکتا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک، آپ ایک کھوکھلے ڈھانچے میں چلے گئے. ٹھیک، جب آپ ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، دوسری بات قاضی صاحب سوچنے کی یہ ہے کہ اگر اسی نقطے کو لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت نہ کی جائے، اس کی بات نہ کی جائے، تو سوال یہ کہ کیا ہم کوئی ایسا ایجنڈا رکھتے ہیں کہ اس کے خلاف بات کرنی ہے، تو اس سے کیا مفاد وابستہ ہے؟ واہ، وہ مفاد وابستہ ہے. بالکل صحیح ہے، ایک ہی مفاد وابستہ، اسے کہتے ہیں تباہی اور بربادی. صحیح. غائی صاحب ایک عام فرد کے حق کو پامال کرنے سے سوسائٹی کتنے اختلال میں ابتلا میں چلی جاتی ہے. آپ تصور کریں پوری عالم انسانیت کے حقوق کے تصور اور تقدس کی بنیاد جس ہستی کے تصورات اور تعلیمات پہ ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے سے سوسائٹی کا کیا حال ہوگا؟ آپ انسانی سوسائٹی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. ناموس رسالت کا قانون ہے، یہ مسلم اور غیر مسلم دونوں پہ یکساں لاگو ہے. غائی صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ تو مسلم ہو یا غیر مسلم، انسانی سوسائٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ناموس رسالت کی حفاظت کا احساس اور شعور ہونا ضروری ہے. ٹھیک. بھائی صاحب آپ انسانی سطح پہ سوچیں کہ جب آپ ویلیوز جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں اس سرچشمے کے تقدس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک. مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سا کرائٹیرین باقی رہ جاتا ہے کہ آپ بعد میں آنے والی انسانیت کے کسی حق کو سیف گارڈ کر سکیں؟ ٹھیک. کوئی کرائٹیرین بچتا ہے؟ آپ نے اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی اپنے انسانی حقوق کے تحفظ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا. میں ایک جملہ کہہ دوں جو بھی آپ نے بات کہی تھی، اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین ہوتے، ٹھیک ہے، رحمت للمومنین ہوتے، تو یہ قانون صرف مسلمانوں پہ لاگو ہوتا. جب وہ رحمت للعالمین ہیں تو صرف انسان نہیں سارے عالمین پہ اپلائی ہوگا، لاگو ہوگا، کیونکہ سارے عالمین ان کی رحمت کے محتاج ہیں اور ہر گھڑی ہر لمحہ ان کی رحمت سے فیض کشید کر رہے ہیں. ورنہ تو یہ جو اقبال نے کہا نا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب پیشام آتا اسی نام. اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں، بہت خوبصورت. فیڈرل شریعت کورٹ کا فل بینچ بیٹھا ہوا تھا، جسٹس گل محمد سزار معلوم کر رہے تھے اور فل بینچ تھا. میں وہاں پہ پیش ہوا، اس زمانے میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہوتا تھا. اس کیس پہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب دیں آپ کہ یہ معافی کیوں نہیں ہو سکتی گستاخ رسول کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت بحث یہ تھی کہ سزائے موت یا عمر قید. تو انہوں نے کہا صرف سزائے موت کیوں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صرف سزائے موت ہونی چاہیے. اس پہ جو میں نے آرگومنٹ دیا وہ میں چاہتا ہوں ناظرین تک بھی پہنچے، اہل علم تک آ جائے، کیونکہ قانون کی کتابوں میں موجود ہے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی مجرم کو قانون میں سزائے موت عمر قید میں بدلتی ہے تو اس کی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کہتے ہیں کہ سزا کم کرنے کے لیے کون سی وجوہات دی جاتی ہیں. میں نے کہا مثلا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان بچہ تھا، اس کے باپ کی کسی نے اس کے سامنے ماں کی بے عزتی کر دی، اسی میں فوری کیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، یا باپ نے کہا فلانے کو مار دو، انڈر انفلوئنس نے مار دیا، یا کوئی اور اس طرح کی ریزن میں نے بتائیں. اس وقت عدالت کے دل میں ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی اس کو اتنی سزا نہیں دینی چاہیے، میکسیمم پنشمنٹ، اس کو کم کر دیں سزا. جو آدمی گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے وہ دنیا میں جہاں جہاں رحمت ہے وہ سرچشمہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. جب وہ گستاخی کرتا ہے تو وہ اس رحمت کے سرچشمے سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے، اب اس پہ رحم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سزائے موت. اور غازی صاحب اس کا اگلی بات کیا ہوتا ہے، نہیں آپ کی بات اینٹی رحمت ایلیمنٹ اور وائرس بن گیا اب وہ شخص، ہاں اسے مٹانا ضروری. دوسری بات انہوں نے کہا جی معافی کیوں نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق ہے. تو انہوں نے کہا یہ ذاتی حق ہے تو یہ معاف نہیں ہو سکتا. میں نے اس کی مثال دی، میں نے کہا جی بات یہ ہے مثلا آپ جج ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کر دی بندے نے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئی، اب چھٹیاں آ گئی، آگے چھٹیاں ہونے والی ہیں آپ کی، آپ چھٹی پہ چلے جائیں، پیچھے ہم آپ کے رجسٹرار کو یا آپ کے کلرک کو، آپ کے چپراسی کو آ کے یار معاف کر دو غلطی ہوگی، وہ معاف کر سکتا ہے؟ پہلے وہ کیسے، یعنی توہین ہماری ہے اور معاف رجسٹرار کیسے کر سکتا ہے
میں نے کہا اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق ہے. اللہ اکبر. ہماری تو وہ بھی حیثیت نہیں حضور کے سامنے شک، جو آپ کے چپڑاسی کی آپ کے سامنے ہے یا آپ کے رجسٹرار کی. آپ کو اس سے اوپر کی اتھارٹی ہو تو معاف کر سکتی ہے. آپ کا رجسٹرار کبھی ترقی کر کے جج بن سکتا ہے, امتی نبی نہیں بن سکتا. نہیں, کبھی نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. تو یہ کیسے ہو یہ سکتا ہے؟ ختم نبوت پہ بھی آپ نے بڑا اچھا آرگومنٹ دیا. امتی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں پہ. اور نبی بھی نہیں غازی صاحب, اس سے تو پھر اوپر کی اتھارٹی چاہیے نا. نبی تو ایکول لیول ہے. صحیح ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے اوپر کی اتھارٹی چاہیے, کوئی چیف جسٹس چاہیے, کوئی اس سے اوپر کا کوئی صدر پریزیڈنٹ چاہیے. تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے اچھا, غازی علم الدین کا کچھ واقعہ تھوڑا غازی بہت علم الدین اگر ذہن میں ہو. شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آج میں ان کی نظر کرنے لگا ہوں. ایک وہ جملہ جو میں نے صارم المسلول میں پڑھا, علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو شخص عربی محاورے اور ضرب الامثال سے انہوں نے یہ نکالا کہ اس زمانے میں جو شخص اپنی جان, مال اور عزت کے تحفظ کے لیے وہ نکلتا تھا تو اس کو کہتے تھے المنتصر. اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کی اور کسی صحابی نے اس کا جواب دیا تو اس کو کہا گیا کہ المنتصر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے. مددگار. اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہے جس نے میرے گستاخ یا میرے بے ادب سے جا کے میرا بدلہ لیا. ٹھیک. غازی علم الدین شہید کے لیے اس سے بڑی سند, اعزاز اور فضیلت. واہ. پہلے تو ہم ان پہ رشک کرتے ہی رہے ہیں, لیکن آج مجھے دوبارہ ان کی قسمت پہ رشک آیا کہ یہ کیسا امتی ہے کہ جس کو نبی ٹریبیوٹ دے رہا ہے اور نبی کہہ رہا ہے اور اکنالج کر رہے ہیں کہ یار یہ شخص جس نے میرے لیے جا کے اس گستاخ کے ساتھ لڑنا ہے, میں کہتا ہوں صرف ایجیٹیشن ہی بہت بڑی چیز ہے, چاہے جائے کہ اپنی جان دے دینا. واہ واہ. اور آقا علیہ السلام نے اس کو بھی اکنالج کیا کیونکہ یہ عین ایمان ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما. یہ تین چیزیں قرآن نے سورہ نساء کے اندر ایسی بیان کر دی ہیں کہ اس شخص کے مومن ہونے کی نفی ہوگی. اگر وہ مسلمان کلمہ گو تھا بھی تو اب نہیں رہا. کیوں کہ اے محبوب اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا. اوئے ہوئے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ نہ مانے. صرف فیصلہ نہ مانا, ڈائریکٹ نہیں کوئی جرت کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. آقا کریم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس نے نہیں مانا نہیں, اور دوبارہ ریٹ کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ چاہا کہ یہ کیس پھر کھلے اور چلے, اور پھر عدالت صدیقی میں اور عدالت فاروقی میں گیا ہے. تین چیزیں قرآن پاک نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو میں اس کا بانی سمجھتا ہوں, قانون ناموس رسالت کا اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کا, جو سب سے پہلا عملی مجاہد ہے اور قیامت تک آنے والے ہر شہید ناموس رسالت کی شہادت کا کریڈٹ جس کو جائے گا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ویسے دیکھیں, عام غازی علم الدین شہید معمولی ایک لکڑی کا کام کرنے والا کیا ترخان, لیکن مقام ناموس رسالت پہ قربان ہونے میں کیسا ہے. کتب ابدال وہاں پہ اس کے مزار پہ حاضری دے رہے یہ ہیں. جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال اور سید کرام الدین بخاری اور دیدار علی شاہ الوری رحمہم اللہ اور ان جیسے سینکڑوں وہاں مشائخ دھکے کھا رہے تھے کندھا دینے کے لیے کہ ہم آج کندھا دینے کی سعادت حاصل کریں. آج بھی یہی حال ہے. اور آج بھی یہی حال. اس کا مطلب یہ ہے آج بھی, اور غازی علم الدین شہید کوئی ایک نہیں ہے. غازی صاحب وہ ایک میں سمجھتا ہوں سمبل ہے, ایک رول غازی تو آ رہے ہیں, وہ تو اس سے پہلے بھی تھے نا, بعد میں بھی. دیکھیے سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے جب نعت کہی, سگیر صاحب ہمارے نعت خانوں کو یہ کھڑکی کھلنی چاہیے کہ نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک محبوب کی مدح اور محبوب کے دشمن کی مذمت نہ ہو جائے. غازی صاحب میں نے تو دیوان حسان سے یہ سمجھا وہ ادھر مدح کرتے جاتے ہیں, ادھر ان کے دشمن کی مذمت کرتے جاتے ہیں. محبوب کی ثنا کر کے پھر کہتے ہیں حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. فرمایا بیوقوف تو عرب ہو کے, شاعر ہو کے, فصاحت و بلاغت کے دعوے کر کے اس ہستی کی بے ادبی اور توہین کی کوشش کرتا ہے جس کے رب نے اسے محمد بنایا ہے. واہ واہ, لفظ محمد بھی کھولا ہے آپ نے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو ذات مرکب بالحمد ہو اس کی گستاخی مذمت و بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی, رب نے امکان نہیں رکھا. اب وہ جو شخص اس کا مرتکب ہوا ہے نا, فرمایا چونکہ تو نے ہمارے ایمان کو ہٹ اور چیلنج کر دیا نا, فعجبت عنہ, اب ہم پہ لازم ہو گیا اپنا ایمان بچانے کے لیے کہ تیرا جواب دیں.
ہم ناموس رسالت نہیں بچا، ناموس رسالت بچی بچائی ہے، اسے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا. واللہ یعصمک من الناس، بے شک وہ تو حفاظت کی اللہ محفوظ ہے. ہاں جی. اب امتی نے اپنا ایمان بچانا ہے. معمولی ملازم کانسٹیبلوں سے، معمولی ترخانوں سے، کسی سے، وہ مچھروں سے جو نمرود موائے گا، جو ابابیلوں سے ہاتھی مروائے گا، وہ ایک معمولی ملازم سے بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں توڑواتا ہے. یہی غازی صاحب کا کریڈٹ ہے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، بہت مختصر بریک، اور ذکر ہے ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے باہر نکلنا، اس کے لیے کوئی عملی اقدام کرنا، یہ تو بہت بڑی شان ہے. صرف اپنے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو برا جاننا، یا اپنی زبان سے کہنا، یا اپنا ارادہ کرنا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافظان ہیں، جو غلامان ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ سوچ بھی جو آدمی کو اتنی برکات عطا کرتی ہے کہ 1000 چلے کشیاں کرتا رہے، 1000 نفل پڑھتا رہے روز کے، یہ اس سے بڑھ کے ہے. غیرت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بنیاد ہے ایمان کی، اس کے بغیر کوئی ایمان کی کیفیت ہی نہیں آتی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بات میں واضح کر دوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی غازی علم الدین شہید کو پھانسی دے دی، غازی عبدالقیوم کو، اور بعد میں آنے والے غازیوں کو، تو شاید اس سے معاملہ رک جائے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے سے، کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے. اور وہ حفیظ جلندری مرحوم نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں عالم ایجاد سے پیارا، پدر، مادر، برادر، جان اور اولاد سے پیارا. اس بات کو سمجھنا چاہیے ویسٹ کو بھی، اور ہمارے بھی یہاں جو سو کالڈ انٹلیکچول بنتے ہیں یا بلاگرز قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا عشق کیسا ہے، یہ برداشت ہو نہیں سکتا. جو حلال زادے ہوتے ہیں وہ کیسے برداشت کر سکیں؟ جنہوں نے پاک باز ماؤں کا دودھ پیا ہو، جنہوں نے غیرت مند باپوں کا، جن کی رگوں میں خون ہو، وہ تو اپنے ماں باپ کی عزت اور تکریم کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں. اور یہ تو اس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پاک ہے جن پہ کروڑوں نہیں، ساری امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہمیں اتنی زیادہ عزیز ہے. جی اپنا ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ مقدمہ غازی علم الدین شہید کا ذرا اس حوالے سے آ جائیں. جی غازی صاحب، اگر آپ اس پورے کیس کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جس انداز سے آگے بڑھا اور جس طرح غازی علم الدین شہید کو شہید کیا گیا اور پھانسی دی گئی، یہ پورا کیس بھی ہمیں ایک حقائق کی نئی دنیا میں لے جاتا ہے. آپ دیکھیں غازی صاحب، آپ قانون کی دنیا کی شخصیت ہیں. اس پورے کیس کے دوران اس زمانے کی عدالت نے کئی مقامات پہ، کئی مراحل پہ قانون کے خلاف اقدامات کیے غازی علم الدین شہید کو پھانسی تک پہنچانے کے لیے. ٹھیک، میں مثال دیتا ہوں. جب راجپال کی کتاب کا تذکرہ عام ہو گیا تو اس پر غازی علم الدین شہید سے پہلے کئی اور لوگوں نے بھی اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. صحیح. غازی خدا بخش نے اس پہ حملہ کیا، وہ بچ گیا. غازی خدا بخش پہ کیس چلا اور اس کو 7 سال قید ہوئی. اس کے بعد افغانستان سے ایک آیا غازی عبدالعزیز، اس نے حملہ کیا. غالطے میں ایک اور اس کا سوامی سیتانند قتل ہو گیا، اس کا ملازم تھا، وہ اس کا ملازم دوست تھا، قتل ہو گیا. اس پہ کیس چلا، اس کو 14 سال قید ہوئی. اس کو پھانسی نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. غازی عبدالعزیز کو پھانسی بہت نہیں اچھی بات کی آپ. اس کے بعد جب کیس چلا تو بغیر جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا اس نے آگے کیس کر دیا پروسیڈنگ کے، اور سیشن کورٹ نے پورے دلائل سنے بغیر پھانسی کی سزا دے دی. ٹھیک. اب کیس ہائی کورٹ میں گیا اور یہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے. وہاں قائد اعظم کو وکیل کیا گیا اور بیرسٹر فرخ حسین ان کو اسسٹ کر رہے تھے. یہاں پہ جب قائد اعظم نے کیس ٹیک اپ کیا تو قائد اعظم نے جو دلائل دیے، پہلی دلیل قائد اعظم نے یہ دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قتل ہوا کیوں. یہ راجپال کے ایک اشتعال کی وجہ سے ہوا جو 295A انڈین پینل کوڈ جو ہے اس کے تحت جرم ہے اشتعال دلانا. اور حیران کن بات یہ ہے غازی صاحب کہ IPC میں 295A 1927 میں شامل کیا گیا تھا. یعنی کہ وہ وجہ تھی نا شامل کیا گیا. بالکل ٹھیک. کیوں اس کو یہاں فنکشنل نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا؟ دوسرا قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ غازی علم الدین پہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے یہ 302 کے بجائے 135A کے تحت کریں کہ اشتعال کے تحت قتل میں جو آتا ہے. اور تیسرا آرگومنٹ یہ دیا کہ اس کی عمر بلوغت سے کم ہے، اسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی. اور یہ قانون ہے ہمارے یہاں. قانون ہے. ینگ اگر ایج ہو
اور یہ جو ہو کوئی اشتعال ہو، اور اشتعال بھی دو قسم کا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ، ایک ہے فوری اشتعال، ایک ہے کنٹینیوس اشتعال جو ہے، ایسا اشتعال جو وقت کے ساتھ ساتھ ایگریویٹ ہوتا ہے، ایگریویٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ہاں اور وہ اشتعال دوسری سوسائٹی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے. بالکل صحیح یہ اس نوعیت کا اشتعال ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، یہ 3 دلائل دیے کورٹ نے. غازی صاحب لاہور ہائی کورٹ سر شادی لال نے جو چیف جسٹس تھا، اور یہ بدنصیبی تھی کہ شادی چند دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور یہ جونیئر ہونے کے باوجود چیف جسٹس بن گیا، اور بڑا متعصب تھا، متاثر علامہ کے ساتھ علامہ اقبال کو جج بھی نہیں بننے دیا، بڑا پرانا. اچھا، اب جو سر شادی لال نے تیز گام کی طرح، طوفان میل کی طرح اس کیس کو 23 دن میں نپٹایا. ہاں جی. اور غازی صاحب میں آپ کو عرض کروں، ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی جب ججمنٹ آئی، 1 صفحے کی ججمنٹ تھی، اور اس میں قائد اعظم کی کسی دلیل کو ڈسکس نہیں کیا گیا. بالکل صحیح بات. یہ شاید واحد عدالتی دنیا کی مثال صرف ایک آدھ بات کوئی ہوتا غازی صاحب یہ ہے کہ آرگومنٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جج نے، کونسل نے یہ دلائل دیے تھے، اس میں یہ نقص تھا اور ہم یہ فیصلہ کریں. صحیح بات. انہوں نے پھانسی تک پہنچا دیا. یہ ایک بدنیتی تھی اس نظام کی. بھئی ایک اور قاتل کو آپ 14 سال قید دے رہے ہیں، اور اسی طرح کے کیس میں اسی طرح کے ایک فرد کو آپ سزائے موت دے رہے ہیں براہ راست. تو یہ بنیادی طور پہ اس پورے نظام سے ایک چیز سامنے آ رہی تھی غازی صاحب. غازی علم دین شہید کے پھانسی سے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جو سبق لیا وہ کیا تھا غازی صاحب؟ وہ سبق یہ تھا، سامراج اور استعمار کی غلامی میں جب سوسائٹی چلی جاتی ہے، مسلم سوسائٹی، تو پھر مسلم سوسائٹی اپنی ویلیوز کی حفاظت نہیں کر سکتی. اس کے لیے ضروری ہے ہمارا اپنا ملک کو. غازی صاحب میں آپ کو ایک مثال دوں گا، بعد میں بھی اس کیس کو کئی اہل علم اور کئی قانون دانوں نے ٹیک اپ کیا پاکستان بننے کے بعد، کہ غازی علم دین کے کیس کو ری اوپن کر کے اس کو دوبارہ سے ان چارجز کو واش آؤٹ کیا جائے. اس کی مثال جو دی گئی غازی صاحب وہ تھی راجر ڈیوڈ کیسمنٹ کے کیس کی. یہ آئرلینڈ کا ایک انڈیپینڈنس کا لیڈر تھا. اس کو 1916 میں جب پھانسی کی سزا دی غازی صاحب، حیران کن بات یہ ہے جو ٹی این ایکٹ 1431 کا تھا اس کے جملے کو بدلا گیا کیسمنٹ کو سزا دینے کے لیے. کیا بدلا گیا؟ ایک کوما ڈال دیا گیا جو پہلے سے نہیں تھا، اور کیسمنٹ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا I am going to be hanged on a comma. واہ، یہ استعمار ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن کیا ہوا اس کے بعد 1965 میں برٹش پارلیمنٹ نے اس کا نائٹ اور ریٹین کیا، اس کی قبر کو کھولا اور اسے دوبارہ اعزاز کے ساتھ دفن کروایا. واہ واہ. اس کیس کو مثال بنا کے راجر ڈیوڈ کیسمنٹ کے کیس کو، کہ غازی علم دین شہید کے ساتھ استعمار کی غلامی کے تحت جو کچھ ہوا اس الزام کو پھر سے دھویا جائے. غازی صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. غازی علم دین کا کیس اور اس کے بعد اس کے تسلسل میں ہونے والے اتنے سارے معاملات، اس ملک جو دین کے نام پہ وجود میں آیا ہے، اس کی دینی قیادت کے لیے ایک دستک ہے. وہ دستک کیا ہے؟ جب تک وہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ قائم نہیں رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو سوسائٹی میں اور اس نظام کو انشور نہیں کریں گے، ان کے لیے محال ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے ناموس کی حفاظت کرنا یا اس عمل کو جاری رکھنا. واہ واہ. غلامی کی غازی صاحب کئی صورتیں ہوتی ہیں، اب غلامی کی صورتیں بدل گئی ہیں. اب غلام فوجوں کے ذریعے نہیں کیا جاتا، اب غلام آئیڈیاز کو آپ سے چھین کے کیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات. اس وقت ہم غلامی کی انتہائی سٹل، انتہائی جس کو کہتے ہیں نا جو لطیف صورت ہو سکتی ہے بدنصیبی سے، اس کا شکار ہے. ہمارے جو اس ملک کی ملک وطن کی عادت ہے، یہ تو کثیف ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ناموس رسالت کے قانون میں تم تبدیلی کرو. میں بائیمانہ کہہ رہا ہوں، کوئی عاشق رسول جو ہے اس کو تختہ دار پہ میں بائیمانہ کہہ رہا ہوں، میں بائیمانہ عرض کر رہا ہوں کہ سسٹم تو آپ کا ہے نا. یہ ایسی غلامی ہے کہ جو آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو آپ کے سسٹم کے ذریعے غلام بنا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر آپ نے اپنی آزادی کو حقیقی معنوں میں محفوظ کرنا ہے، غازی صاحب دیکھیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. یہاں پہ کتنی آکسیجن ہم بیٹھے ہیں، اس کا ایک ٹیسٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسی آکسیجن کی عدم موجودگی کی وہ سطح تو نہیں آ رہی ہماری موت ہو جائے سفوکیشن سے. ایک اسلامی سوسائٹی کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے غازی صاحب، اور یہ ٹیسٹ دین کا نام لینے والوں کو، اس ملک کی نظریاتی اساس کی بات کرنے والوں کو، اور اس ملک کے مستقبل کے ساتھ مخلص لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھا جی، وہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے غازی صاحب؟ وہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے ناموس کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں، کتنا نکلتے بعد. اچھا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیسا کیا. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ جیل میں پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ ملنے کے لیے جاتے ہیں،
اور وہ جا کے تو بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتے ہیں اس کی حالت دیکھ کے. اس کے سیل میں سورہ یوسف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ جذبات کی شدت سے بھول جاتے ہیں کچھ آیت. تو وہ کریکٹ کر رہا ہے, غازی صاحب کریکٹ کر رہے ہیں, سبحان اللہ. یعنی اندر ہی جیل کے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو وہ جو علوم سکھ حوالدار ہے غازی صاحب, وہ بتا رہے اس وقت تو بجلی وغیرہ نہیں تھی. انہوں نے کہا جی میں روز ان کے رات کو جو کال کوٹھڑی ہے اس میں روشنی رات کو دیکھتا ہوں, یہ اسی نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اچھا غازی صاحب, یہ جو آپ نے ابھی ہم نے سامنے سنا تنولی صاحب سے, میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ کو انگریز جج ہوتا نا تو شاید فیصلہ مختلف ہوتا. دیکھیے ایک کیس وہ بھی آیا تھا نا جب ایک پادری کو ایک وہ کنڈی ڈنڈے والے ملنگ نے مار دیا تھا. اس وقت اس انگریز جج کی ججمنٹ یہ تھی کہ یہ ایک اس درجے کا عام لے مین ہے کہ یقیناً اس پادری نے اس کی مذہبی جذبات کو اس درجے میں مجروح کر دیا ہوگا کہ ایک ایسا بندہ بھی ریئیکشن پہ اتر آیا ہے. یہ جج کی ججمنٹ ہے, اس انگریز کی اپروچ یہ ہے, اور ہندو کا تعصب یہ ہے کہ اس نے 23 دن کے اندر اندر بغیر وہ تو اسلام اور پاکستان کا دشمن تھا جی, جس کے اندر ذرا سی بھی دینی غیرت ہو, اسلامی غیرت ہو, علمی اور قانونی شعور بھی ہو, اس کو علمی اور قانونی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی کسی قسم کی جب توہین کرتا ہے تو ایک مسلمان کے جذبات کیا ہوتے ہیں. یہ ایک لاشعوری طور پہ ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ودیت ہے. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے اس پوری کائنات کی, کیونکہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, کتے نے بھی تو اپنا وہ توڑ کے تو اس کو پڑ گیا. تو یہ پوری مخلوقات میں گویا اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی. آپ پتھروں میں, پہاڑوں میں, درختوں میں دیکھتے تو ہیں سیرت بھری ہوئی ہے, تاریخ بھری ہوئی ہے. مینڈے نے نہیں مار دیا گستاخ, غیر مسلم شیر نہیں اٹھا کے لے گیا ابو لہب کے بیٹے کو. دیکھیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ صرف مسلمانی یا انسانی درجے کی چیز نہیں. مہندر سنگھ بیدی صاحب نے کیا کہا, پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ جا رہا تو نہیں. تو جس کے ہاں وہ شعور کی کھڑکی کھلی, محمدیت کی حقیقت جسے نصیب ہوئی, اسے پتہ چل گیا کہ یہ کسی محدود قوم کا یا کسی مذہب کا یہ شخصیت سمبل نہیں ہے, یہ تو پورے عالمین پر محیط رحمت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی جس کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہو اور کوئی اس سے ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہو سکتا ہے, لیکن ابو قحافہ اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک اپنے بیٹے کو کہہ دیا میں تمہیں اگر تم آ جاتے میری ذات میں. یہ ہے, اس کو سمجھنے کی اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کی ابھی آپ نے بات کی, اشارہ کیا کہ وہ سوال کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. انہیں چاہیے ذرا اس پوری تاریخ اور ہسٹری کو دیکھ لیں, اور پھر آج جہاں ہم کھڑے ہیں ان کے پاس تو اور بھی بہت کچھ تھا غازی صاحب, ہمارے پلے تو اس کے سوا ہے بھی ککھ نہیں. ایک نسبت مصطفی تو بچ گئی, اب اسے بھی چھیننا چاہتے ہو. نہ ہمیں اپنی نمازوں کا کوئی گارنٹی شورٹی ہے, نہ کوئی روزے کی ہے, نہ کوئی زکوٰۃ کی ہے, نہ حج کی ہے. فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, میں تو ہر وقت سوچتا رہتا ہوں پتہ نہیں یہ حج ہوتا بھی ہے, یہ نمازیں ہوتی بھی ہیں کہ نہیں. جن حالات میں ہم آ گئے, جس ایمرجنسی اور اضطرار میں ہم مبتلا ہیں. اچھا ڈاکٹر طاہر امین تنولی ایک بات غور کریں, ناموس رسالت کا قانون ہے 295C. آپ نے, میں نے, شہزاد مجدی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ شراب کا جو قانون ہے کہ جو بندہ شراب پیے گا اس کو یہ سزا ہوگی, پکڑا جائے گا. ہمیں کبھی ڈر نہیں لگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بھی تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. ڈر اس لیے لگا کہ نہ ہم نے ادھر جانا, نہ ہم نے پینی, ہمارا کیا تعلق, ہم نے شراب پینی, نہ شراب کا کاروبار کرنا, نہ کاروبار, جس کا مفاد اس سے اب اس کے تحفظ میں لگا. اب وہ بندہ جس نے کوئی نعوذ باللہ اس کا ارادہ نہیں, وہ کرنا نہیں چاہتا کوئی گستاخی, وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ 295C ختم؟ معلوم ہے چاہیے کہ خناس ذہن میں ہے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. صاحب میں یہ پہلے میں نے رس کیا, بڑی سادہ سی بات ہے, جو بھی یہ شخص کہتا ہے, کیونکہ یہ قانونی بات ہے کہ 295C ختم ہونی چاہیے. سوال یہ ہے, ایک جملے کا اس سے کوسچن ہے, ہمیں یہ سمجھا دے 295C ختم کر کے اس کے کون سے حق کا تحفظ ہوتا ہے. دیکھیں آئین اور قانون حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ سمجھا دیں, ہمیں یہ سمجھا دیں کہ دوسری بات 295C کی موجودگی میں اس کے کس حق پہ زد پڑ رہی ہے. بھئی مسئلہ کیا ہے یہ تو بتایا جائے, یہ مسئلہ کیا ہے. بھائی صاحب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ غازی علم دین شہید کا جو معاملہ تھا, شہادت بھی ہوگی, سب کچھ امت کے لیے بہت سی نئی باتیں کھول کے چلا گیا. ایک تو یہ قانونی پہلو ہم نے ڈسکس کیا, اس کا ایک اور ڈائمنشن ہے. جب غازی علم دین شہید کو 31 اکتوبر کو پھانسی دے دی گئی, اب جانتے ہیں کہ ان کو نامعلوم مقام پہ دفن کر دیا گیا. پورا ایک ڈیلیگیشن تیار ہوا, میں پھانسی دی گئی, پورا ایک ڈیلیگیشن تیار ہوا, اس میں علامہ اقبال تھے, ظفر علی خان تھے, مولانا غلام محی الدین قصوری تھے, بڑی بڑی اتھارٹیز تھیں. گورنر سے ملے کہ غازی علم دین شہید کی میت ہمارے والے کی جائے.
انہوں نے کہا دیتے ہیں، اگر آپ ضمانت دیں گے بلوا فساد ان کا کوئی فساد نہیں ہوگا. اوکے، ایک ڈیلیگیشن بنا، سید مراتب علی اور ایک اور صاحب تھے جو مجسٹریٹ تھے مسلمان، وہ میاں والی گئے میت لینے کے لیے. غازی صاحب 31 اکتوبر کو پھانسی ہوئی، 16 نومبر کو یہ ڈیلیگیشن پہنچا اور 17-18 نومبر کو قبر کھولی گئی. ایسے لگتا تھا ابھی دفن کیا گیا. واہ واہ واہ. دیکھیں ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ تو روحانیت کی باتیں ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں. یہ فزیکل فیکٹ ہے غازی صاحب. 16 دن گزر گئے اور پانی جو غسل دیا جاتا ہے نا، اس کے قطرے ماتھے پہ موجود تھے. اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ناموس رسالت کی حفاظت کے حق ہونے پہ اور کون سی دلیل چاہ رہے ہو کہ آپ آسمان ٹوٹ پڑے یا زمین پھٹ جائے؟ واہ واہ. اس سے بڑی کون سی دلیل چاہیے؟ بھائی اشاقان مصطفیٰ کے جنازے سے ہی غازی صاحب اس کے بعد وہ وہاں یہاں آئے، علامہ اقبال نے میت وصول کی اور پھر جو کچھ ہوا آپ دیکھیں. 6.5 میل لمبا جنازہ تھا. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، پوری جد و جہد آزادی کے دوران کا یہ ہندوستان کا سب سے بڑا اجتماع تھا. کوئی شک لا ریب. سب سے بڑا اجتماع تھا. لا ریب. آپ کا جو 1940 کا اجتماع بھی اس کا شیر بھی نہیں تھا. لا ریب. آپ کس کو آرگومنٹ مانتے ہو؟ یہ پبلک ویل تھی. ہاں، دنیا جہان میں قانون غازی صاحب پبلک ویل سے بنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر، ایک اور بات اب چل پڑی تو ادھر بھی دیکھیے، پوری دنیا میں جو انسانیت کی تکریم اور اس کا تحفظ ہے ہیومن رائٹس میں، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی. یہ انسانیت کا کہاں تحفظ ہے؟ یہ کون سی تہذیب اور تمدن ہے کہ جو کسی بھی قوم کی شخصیات وہ ہوں جو قابل عزت قابل احترام ہوں، ان کو گالی دینا یہ کہاں کا ہے؟ غازی صاحب دیکھیں، میں تو عرض کرتا ہوں کہ اس کو بھی چھوڑیں، ہم نے تو بڑی بنیادی بات کی. آپ کو کیا فائدہ مجھے بتائیں انڈیویجول کو. یہ تو آپ نے بہت جنرلائز ہو گیا نا. غازی صاحب اس کے اندر میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ جو کچھ ہوا اس سے ہمارے بڑوں نے اثر کیا لیا. اچھا دیکھیں 1929 میں پھانسی ہوئی، پاکستان بنا دیا. 30 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہباد دیا. ٹھیک. 1934 میں غازی عبدالقیوم نے جو عدالت کے نتھو اندر رام جا کو کے کیا، نتھو رام کو. آپ نے نظم پڑھ دی ہاں لاہور اور کراچی. ہاں. علامہ نے اس پہ جو نظم لکھی لاہور اور کراچی، بہت کم اہل علم کی طرف یہ اس طرف توجہ جاتی ہے کہ لاہور سے مراد غازی علم دین ہے ہاں اور کراچی سے مراد غازی عبدالقیوم ہے. غازی اور غازی صاحب اس سے بڑی بات، یہ ضرب کلیم کے اندر ہے یہ نظم. ٹھیک. اور ضرب کلیم کب چھپی؟ 1936 میں. یہ علامہ کی واحد کتاب ہے غازی صاحب، واحد کتاب. اس کو کھولیں نا، اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ. ضرب کلیم، نیچے لکھا ہوا ہے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ. واہ 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 یہ لکھا ہوا ہے. واہ واہ. ابھی آپ نے غور کیا ہے ہمارے بڑے کس جبر میں تھے ان مسائل کی وجہ سے، کہ ہم کن حالات میں ہیں، ہم اپنے رسول کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ. یہی وجہ ہے کہ علامہ کی زندگی کی آخری تحریر اسلام اور وطنیت، اس کا آخری پیراگراف آپ پڑھ لیں. اس میں علامہ نے لکھا کہ میں آزادی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس آزادی کی جس میں مجھے اسلام کی بات کرنے کی اجازت ہو. ایسی آزادی جس میں میرے لیے اور میرے دین کے لیے موجودہ ماحول یا اس سے بدتر ماحول ہو، ایسی آزادی پہ میں لعنت بیچتا ہوں. ایسی آزادی کے لیے لاٹھی کھانا، گولی کھانا، جیل جانا حرام سمجھتا ہوں. واہ واہ واہ. وہ کلیئر لوگ تھے، واہ واہ. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جا رہے تھے. تو تبھی یہ ملک ملا، یہ ملک عطا ہے. اور غازی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ اسی پہ یہ ملک قائم رہنا ہے. دیکھیں جس چیز پہ کوئی چیز بنتی ہے اس کی بقا کی چیز وہی بنیاد ہوتی ہے. پاکستان کی بقا حفاظت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے غازی صاحب. دیکھیں بایولوجی کا بنیادی اصول ہے، زندگی کس سے بنی؟ پانی سے. مجھے پانی نکال کے زندگی دکھائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پانی نہیں ختم کر دیں، زندگی ختم ہو جائے گی. جی ایک فقرہ جی علامہ صاحب آج کی امت کے نام پیغام. ایک فقرہ گفتگو سے غازی صاحب اس نتیجے پہنچاؤں اور پھر ہمارے بزرگ ایک تو دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگ تمام ہر مذہب کے مائنورٹیز سمیت، ٹھیک، اگر وہ پاکستان کو اپنا وطن اور ملک سمجھتے ہیں تو اس کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں غازی علم الدین شہید کے وکیل ہیں، واہ، ڈیفینڈر ہیں اور اس کے جناب علی ترجمان ہیں. اور دوسری بات، غازی صاحب کے جنازے کا جو ریفرنس آیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف بڑا اجتماعی نہیں تھا، مسلمانان ہند کا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع بھی تھا. اجماع تھا اور اجماع آج تک چل رہا ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلسل ہے آج بھی اور یہ قیامت تک رہنا ہے، یہ رکنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطرت اور نیچر کے ساتھ جنگ ہے. واہ، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرست.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کو تو ہر لمحے نئی زندگیاں عطا ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں ان پہ لعنت برستی ہے۔ آج سر شادی لال جو ہے اس پہ پتہ نہیں کتنی لعنتیں، اور قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے خیال غازی رکھنا صاحب، چاہیے۔ سر شادی لال کو حکیم نے گدھی کا دودھ تجویز کیا تھا، گدھی کا دودھ۔ ہاں، گدھی کا، شکر کہ پیشاب نہیں کیا، اور پیشاب بھی وہ وہ تو ان کے لیے مقدس تھا، وہ ان کے لیے مقدس نہیں تھا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ اعضائے جسمانی کی سلامتی کا یہ نسخہ ہے۔ جس شخص کو کسی بیماری کی وجہ سے اپنے جسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو وہ صبح و شام 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا محیی کا ورد کرے، انشاءاللہ اعضاء سلامت رہیں گے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور عالم اسلام کے تمام فرزندوں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، نعرے سے پہلے ہم نعرہ پہلے لگا لیں تاکہ پھر محمد صغیر نقشبندی کی آواز میں وہ جو خوبصورت نعت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا ناموس رسالت کے حوالے سے وہ ہم سن سکیں۔ میرے تینوں مہمان بھی نعرہ لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کے نعرہ لگائیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے غازی علم الدین شہید غازی عبدالقیوم کی شہادتوں کے تصدق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور اس زمین کے فرزند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی سودے بازی، کوئی خوف، کوئی ڈر ہمیں کبھی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ہمیں ڈرا سکتا ہے۔ یہ حفاظت ہم اپنی جان، مال، اولاد سے کرتے رہیں گے تا قیامت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صغیر نقشبندی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔